تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم حج کا اعلان فرما دو. حج کا اعلان کر دیا انہوں نے جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے اعلان جو کر دیا تو اللہ سے پھر سوال کیا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، میرے اللہ یہ حج اور یہ بیت اللہ شریف کا بدنا کیا ہے، مجھے اس کے احکامات تو دکھا دیجئے، کرنا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. تو 3 میدان ہیں حج کا حساب، مینا، مزدلفہ، عرفات. ابھی ہم عرفات میں واپسی مینا مزدلفہ کی طرف جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لائے، مینا دکھایا، نشانیاں لگوائیں، مزدلفہ دکھایا، نشانیاں لگوا دی کہ یہاں تک مزدلفہ ہے. عرفات لائے تو عرفات کی چاروں طرف نشانیاں لگائیں کہ یہ عرفات ہے، اور سارے احکامات دکھائے، کب آنا ہے، کیا کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں فرمایا عرفتو، تو جو ہے کیا فرمایا، یہ عرفتو سے عرفات ہے. دن 9 ذی الحجہ کا تھا تو 9 ذی الحجہ کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا. بھائی صاحب یہ عرفات وہ ہے جس میں حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں. حضور نبی کریم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی الحج العرفہ، حج عرفات کا نام. کوئی بھی حاجی صاحب بیمار ہے، ڈولا ہے، لنگڑا ہے، حج پہ آیا ہے تو عرفات ہر حال میں آنا. ہاں اللہ نے گنجائش یہ رکھی ہے کہ صبح بے شک نہ ہے تو زور کو آ جائے، نصر تو آ جائے، اثر سے غروب سے کچھ دیر پہلے بھی آ جائے. ایسے عرفات میں کونے سے گزر بھی جائے نا، کسی مجبوری کے تحت یا بیمار تھا، آتے آتے بھئی پھنس گیا تھا تو حج ہو جائے گا. لیکن اگر آیا ہی نہیں تو حج ادا نہیں ہو. تو دعا فرماؤ اللہ جیسے آج ہمیں لائے ہیں اللہ حج پر آنا نصیب فرما. ایک کچھ 6-7 آدمی امین بول رہے ہیں، باقی پیچھے خاموش ہیں، اور آپ کی بھی امین ڈھیلی ہے. اتنے امین سے تو آپ کی حکومت سن کے بل میں گنجائش نہیں دیتی آپ کو. تو ذرا کہیے آمین. ایسا حج پہ آنا ہے، اللہ سب کو اسی سال حج مبرور نصیب فرما دے. میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کیجئے گا. بھائی صاحب یہ چاروں طرف یہ عرفات ہی عرفات ہے. ہم نے یہاں اتر کر جبل رحمت کی طرف جانا ہے. میرا موبائل نمبر نوٹ فرما لیں. بھائی صاحب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے، آپ کی نسبت کیا ہے؟ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آتے ہیں تو سب سے پہلا مینا میں آتے ہیں، کیونکہ حج سٹارٹ ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو. 8 کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12. تو 8 کو مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 9ویں کی رات وہاں رہتے. دعا فرماؤ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. لیلۃ القدر سے وہ رات کم نہیں آئی. اور پھر 9 کی صبح کی نماز مینا میں پڑھ کر آپ کے ساتھ 1,44,000 کے اوپر صحابہ کرام نے سب کو لیا. آج کی طرح گاڑیاں، روڈ وغیرہ کچھ نہیں، پیادل آتے آتے یا عرفات کے اس طرف کونے میں یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں وہ مسجد انشاءاللہ نظر آئے گی. آج اس کی جگہ پہ مسجد ہے، اس وقت مسجد نہیں تھی. اس جگہ پہ رک جاتے ہیں. 2 گھنٹے قصبہ اٹھنے پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا، ظہر عصر کی نماز پڑھی. پھر وہاں سے دوبارہ آگے صحابہ کرام کو لاتے 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 وہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ پہاڑ کی طرف داخل ہوں گے. اس پہاڑ کے نیچے دامن میں کھڑے ہو کر حضور آج کی گھڑی کا اگر حساب لگائیں، آج صاحب اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی، تو 4-4.5 گھنٹے بنتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت دھوپ، 50 ڈگری کی دھوپ میں گرم پتھروں پہ کھڑے ہو کر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں. بھائی صاحب آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ بولو آپ کا آنا پھر رحمت ہے کہ نہیں؟ اور آپ کی دعا رحمت ہے کہ نہیں؟ یہ رحمت جو بھی ہے تو ظاہر جو قریب ساتھ پہاڑ جڑا ہوا کھڑا تھا نا، اس کا نام پڑ گیا جبل رحمت. پہاڑ کا کوئی کمال نہیں ہے، سمجھے بات جی؟ یہ حضور کا کمال اس کی نسبت ہے. اور کون سی بات ہے؟ ایک اور بات یہاں کون سی ہوئی ہے بھائی صاحب؟ قرآن مجید کے آخر وہی بھی یہاں آ جاتا. وہ وہی اللہ نے مینا میں یہاں پہ نہیں لائی. حرم شریف جب آپ پہنچتے ہیں نہیں لائی، جب یہاں پہنچتے، کیونکہ یہ اس وقت نازل ہوتی ہے جس وقت ہر حاجی کو پہنچنا پڑتا ہے، ورنہ حج نہیں ہوتا. اور یہ حج بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے. ایسا بھی یہ ذرا سوچیں، یہ 5 وقت کی نماز کا اجتماع، پھر جمعے کا اجتماع، پھر عید کا اجتماع، پھر یہ حج کا، اس کا ایک مقصد ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بھیڑ اکٹھے ہو گئے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں قوم رہی نہیں، یہ بھیڑ ہے. اب جب قوم ہوتے اس کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. بھائی صاحب یہ سارے جب آخری بندہ بھی تک بھی یہاں آ گئے تو اللہ نے آخری وحی نازل کر دی. اور اگر آپ دھوپ میں تنگ نہیں ہو رہے تو میں 3 باتیں آپ کو بتا دوں. اس آیت میں اللہ نے 3 اعلانات فرمائے پورے دین کے متعلق. 3 باتیں فرمایا، آج کتنے بڑے دن میں نے اپنے پورے دین مکمل کر دی.
کوئی پوائنٹ نہیں رہا، سب نازل ہو گیا۔ اور دوسری بات، ساری نعمتوں میں میرے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت یہی تھی، اتممت علیکم نعمتی، اس بڑی نعمت کو آج میں نے تم پر پورا کر دیا۔ مجھے تو اور آپ کو دین اسلام کا کتنا اندازہ ہے، لیکن جنہوں نے جانیں کھپائی تھی صحابہ کرام، بچے ذبح کیے تھے اپنے کروائے تھے، ان کو پتا تھا کہ دین کیا ہے اور یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا، اللہ نے اعلان کر دیا، رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے راضی ہو چکا ہوں، لیکن بطور دین اور اسلام۔ دین اور اسلام ہوگا تو اللہ راضی۔ سب سے بڑی یاد رکھیں، لوگ وظائف لیتے ہیں لیکن احکامات نہیں لیتے۔ وظیفہ تب کام کرے گا کہ حکم پورا ہوگا۔ بھائی صاحب، جب اللہ نے اعلان کر دیا، نبی علیہ السلام کا بھی اعلان سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی اب بتاؤ یہ دین میں نے پہنچایا ہے کہ کچھ رہا؟ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، رو پڑے، یا رسول اللہ کیا رہا؟ آپ نے تو حق ادا کر دیا، ہم نے آپ کو پریشان کیا تھا اور آپ نے وہ پریشانی اپنے اندر صحیح ہمارے لیے دین پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، سنا ہے نا؟ یا علیہ السلام نے 3 دفعہ، یہ بڑا عجیب منظر ہو گیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، اے اللہ گواہ ہو جا میں نے دین پہنچا دیا۔ حاجی صاحب، پھر صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا سارا یہ چیز۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دین میں نے پہنچا دیا، اللہ نے مکمل کر دیا، اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم جو موجودہ لوگوں کو دین مل گیا، تم سے اب جو غیب ساری دنیا پڑی ہوئی ہے وہاں تک پہنچو اور دین پہنچاؤ۔ بھائی صاحب، مکہ مدینہ طائف میں ملا کر بھی 15-20 ہزار صحابہ کرام کی قبریں نہیں بنتی، 1,20,000 یا زیادہ کم پہ صحابہ کی قبر پوری دنیا میں۔ کیا تھا؟ ہم تک ایک ایک نفل پہنچا کے گئے، پہنچا کے گئے کہ نہیں پہنچا؟ یہ ساری باتوں سے یہ غریبوں کے پہاڑ یہ تھا، یہ کچھ ہو رہا تھا، یہ ساری رحمت اور برکت تھی، اس کے نسبت سے پہاڑ کا نام پڑ گیا جبل رحمت۔ اگر آپ اس لیے اوپر جائیں کہ نبی علیہ السلام اوپر گئے، آدم علیہ السلام کوئی صحابی اوپر جانے کا دل، ہاں اس کے دامن میں کھڑے ہو کے دعا کی۔ مثال کے طور پر یہ پہاڑ ہے اور یہاں دیکھیں، اور اب پچھلے گورنمنٹ نے اس کو پلان کیا تھا، اس گورنمنٹ نے ٹائل بھی لگا دیے وہاں تک۔ یہ آپ کے لیے جب رحمت ہے، میں روکنے کے لیے بات نہیں کر رہا، لیکن وقت کو دیکھیں، اصل آپ کا کام وہاں ہے، اوپر صرف پکنک ہی ہے اور باقی کچھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی جائے گا بھی، نہیں ٹھہرتے کئی لوگ، نہیں جانا ہے وہاں، وہ کام نہ کرے جو گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ستون پر پتھروں پہ نام لکھنا، ان کو چومنا، ان کو گلے سے لگانا، یہ نیکی نہیں ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ لانے والا کون ہے؟ نام ستون بھی لکھنے سے کوئی آتا ہے؟ جیسا یہ ستون، یہ آپ میرے کھانے والے بھائی ہیں، اگر یہاں یہ ستون کو کاٹ کے کچرے میں پھینک دیں، کیونکہ یہ ستون اس لیے لگایا تھا، آج سے 100 سال پہلے لگا، جس وقت بورڈ نہیں تھے اور جگہ جگہ پہاڑ تھے، حاجی صاحب حج پہ آتے تھے، ان کو شوق ہوتا ہم جب وہاں جا کے دعا کریں، جب رحمت کے پاس جہاں حضور نے دعا کی تو باقی پہاڑوں میں پتہ نہیں چلتا تھا کون سا والا پہاڑ ہے، یہ ستون نشانی کے لیے بنا۔ اب بھائی صاحب آپ جائیں گے، وہ ایک بورڈ، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ یہ جبل رحمت، جبل رحمت کی پہاڑی۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ میں اوپر گھٹنے کی وجہ سے نہیں جا رہا، میں نے گھٹنا مڑ نہ جائے، ٹائم کافی لگ جائے گا اوپر جاتے جاتے۔ پہاڑیں چھوٹی چھوٹی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں سے اوپر جانا ہے ایک دوسرے کے پیچھے۔ فرمائے انوار اور برکات بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھنا معمولی بات نہیں ہوتی حاجی صاحب، اس کی انشاءاللہ آگے آپ کو بڑی بات سناتا ہوں۔ تو یہاں جیسے گاڑی ہماری جا رہی ہے نا، یہاں مزدلفہ میں آنا بھی واجب ہے اور صبح سورج نکلنے تک ٹھہرنا بھی واجب ہے، یاد رکھنا، ورنہ بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے صبح کی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ صبح طلوع آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے، طلوع آفتاب کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے آگے 5 کلومیٹر پر شیطانوں کی مارنے کی جگہ ہے، اس کو جمرات بولتے ہیں۔ ہم صرف لوگوں کو سمجھانے کی خاطر کہیں گے شیطانوں کو مارنا، وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سامنے آئے تھے، انہوں نے ان کی طرف کنکر پھینکا تھا اللہ کے حکم سے، تو یہ عمل سے آج حاجی صاحب کو کرنا ہے۔ تو 10 کو شیطان کو پہلے کنکر مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر سر کے بال اتارتے ہیں۔ یہ تینوں کام واجب ہے کرنا، ان میں سے کوئی بھی رہ گیا تو دم پڑ جاتا ہے، یعنی ایک بکرا پھر الگ سے دینا پڑتا ہے۔ بھائی صاحب یہاں آگے انشاءاللہ مینا آنے والا ہے،
آپ دائیں بائیں دیکھیں گے آپ کو خیمے نظر آئیں گے، یہ مینا کے خیمے ہیں. دائیں بائیں مینا کے خیمے دیکھ لیجیے. اب یہ مینا ہے تو حاجی صاحب کو سب سے پہلے 8 تاریخ ذی الحجہ کو مینا میں آنا ہوتا ہے. دعا فرماؤ اللہ ہمیں بھی یہاں آنا نصیب فرما دے. اللہ ہمارے بھی یعنی 3 دن حاجی صاحب کا گھر اس خیمے میں ایک خیمہ ہوتا ہے. دعا فرماؤ اللہ ہمارے بھی اس میں سے ایک گھر بنا دے. یہ دائیں بائیں سارا خیمہ ہے. آگے انشاءاللہ یہ اوپر آپ کے بائیں طرف یہ اوپر پل جا رہا ہے، یہ وہی ریل گاڑی والا ہے حاجی صاحب. آگے ریلوے اسٹیشن آ رہا ہے. ریلوے اسٹیشن جیسے آپ کراس کریں گے گزاریں گے دائیں طرف دیکھنا ہے اصحاب فیل کی ہلاکت کی جگہ جو بزرگ پوچھ رہے تھے، ابرا کے لشکر کو جو اللہ نے تباہ کیا تھا. آئی صاحب نبی علیہ السلام وہاں حج کے موقع سے جب گزر رہے تھے 10ویں سال میں، تو فرمایا جلدی جلدی گزرو، یہ عذاب کی جگہ ہے. ہر زبان پہ استغفار ہو علی صاحب، کیونکہ عذاب کی جگہ ہے. اللہ اپنے پکڑ سے ہمیں پناہ عطا فرما دے. اور اللہ ویسے نہیں پکڑتا، کوئی جرم ہوتا ہے. اس کا جرم کیا تھا؟ آ رہا ہے بیت اللہ مشید کرنے، ہاتھی لایا تھا پال کے، پورے راستے میں اللہ نے کچھ نہیں کہا. یہاں پہنچا تو اللہ نے پکڑ لیا، اوپر سے ابابیل بھیج دیے. چھوٹا سا پرندہ ہے، چونچ اور پنجوں میں کنکر ہیں، اور علی صاحب وہ جیسے نیچے آتا ہے جس ہاتھی اور فوجی کو لگتا ہے تباہ ہو جاتا ہے. دیکھیں دائیں طرف، یہ دائیں طرف دیکھیں، وہ بیچ میں چھوٹا سا پہاڑ، یہ درخت کے سامنے چھوٹا پہاڑ ہے. سب پڑھیے استغفر اللہ استغفر. وہ درمیان میں یہ دیکھو، یہ چھوٹا سا پہاڑ بیچ میں ہے نا، اس کے ارد گرد جگہ ہے جی. وہ بڑا پہاڑ نہیں، یہ بیچ میں چھوٹا سا پہاڑ، اس کے ارد گرد وہ جگہ آتی ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں وادی محصر. محصر عربی کہتے ہیں گھیرنے کی جگہ. یہاں اللہ نے گھیر لیا. جب عبد المطلب نے کیا کہا تھا کہ بھئی وہ گھر جس کا ہے وہ مالک ہے، وہ بچائے گا. یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے میرے اونٹ دیتے. مقابلہ کرتے ہیں تو تاریخ میں بھی یاد ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، میں مالک ہوں، پھر آ جاؤ. نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ کی طاقت کا اندازہ لگایا. ہاتھی اور چڑیا کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کنکر کا ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کرے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اس لیے اللہ اگر ہاتھ آ گیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں. بائیں طرف دیکھیں، میرے ہاتھ کے بالکل سیدھ میں پہاڑ کے اوپر ایک ستون آپ کو نظر آئے گا سفید کلر کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال میں اللہ سے بیٹا مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین، مولا کریم مجھے ایک ہونہار ایک صالح بیٹا عطا فرما دے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. پھر جو ہے نا یہ بیابان میں چھوڑنے کا بھی حکم آ گیا میں ہاجرہ کے ساتھ. اور حاجی صاحب پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب 13-14 سال کے ہو گئے تو فرمایا اس کو میرے نام پہ ذبح کر دو حاجی صاحب. لیکن حاجی صاحب یہ وہ پوائنٹ نہیں ہے، میں آگے پوائنٹ آپ کو دکھاتا ہوں، لوگوں کو مغالتا ہے. یہ جو پہاڑ کے اوپر آپ ستون دیکھ رہے ہیں اس میں سوراخ ہے نہیں ہے، گنبد بھی ہے. لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ ہے وہ جگہ مقام مذبح اسماعیل، لیکن نہیں حاجی صاحب، یہ نیچے پہاڑ میں نہر زبیدہ ہے. اس سوراخ سے ڈول لٹکا کر کے پانی نکالتے تھے، حاجی صاحبان کو دیتے تھے. اس زمانے میں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، 70-80-100 سال پہلے. اور جس عربی شیخ نے یہاں یہ جو خدمت کی ہے حاجی صاحبان کی 40 سال، 2016 میں اس کے اللہ نے میری خود ملاقات کرائی. یہ جو مقام مذبح اسماعیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لختی جگر کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے لائے تھے. آپ کے دائیں طرف دیکھو، دائیں طرف وہ بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا پہاڑ. اس کے ساتھ نیچے جمرات ہے، یعنی شیطانوں کی مارنے کی جگہ ہے، اس طرف ہے حاجی صاحب. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لٹا رہے ہیں، لٹا دیا. چھری چلائی کہ نہیں چلائی جی بتاؤ؟ چلیے کہ نہیں چلی؟ اور اگر چھری چل جاتی، حضرت اسماعیل کٹ جاتے، ذبح ہو جاتے، تو پھر آج بڑے عید کو کون ذبح ہوتا؟ انسان، بیٹا. کوئی کر سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح، کون سی ماں بیٹے کو تیار کرے؟ نماز پڑھنے کے لیے تھپڑ نہیں مار سکتی. نہیں سمجھے بات؟ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس چیز کا حکم نہیں دیا جو ہم کر ہی نہیں سکتے. غریب آج کر سکتا ہے، اس پہ فرض نہیں. غریب زکات دے سکتا ہے، نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا جی صاحب؟ کہ ان کا کام تھا، آ گئے، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار، والد بھی تیار، ماں بھی تیار، لیکن اللہ نے بچائی. دفعہ گوری چھینکی، نہیں ہوا. دوبارہ چھری تیز کی، بھئی تمہیں بڑی تیز لایا تھا. دوبارہ کھینچی، نہیں ہوا. تیسری دفعہ کھینچنے لگے تو آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، میرے ابراہیم تو نے خواب کو بھی حقیقت میں بنا دیا. یار اٹھاؤ میرے اسماعیل کو دمبا ذبح کرو. تو دمبے کو عربی میں کہتے ہیں کبش. کیا کہتے ہیں جی؟ کبش. اس جگہ کا نام تھا وادی کبش. کیا نام تھا؟ کبش.
भाई साहब ये बाएं तरफ देखना जरा, ये खेमे भी हैं, वो पहाड़ है, इस पहाड़ की पगली तरफ शहर है बड़ा मक्का का अजीजिया, और ये सामने देखो शीशों वाली बिल्डिंग, ये अस्पताल है, और इसके साथ आपको जो मीनार नजर आ गए हैं ये मस्जिद खीफ है। मीनार की जो मशहूर मस्जिद खीफ आप नेट पे या टीवी में देखते हैं वो ये है। मस्जिद निमरा के 6 मीनार थे, इसके 4 मीनार है। भाई साहब ये भी हज के लिए बनी है ना, जब हज पे लोग आते हैं 8 ज़िलहज्जा को तो ये खुल जाती है, इशराक के वक्त ये खुलती है। ये 8 को खुलती है, 9 को लोग अराफात चले जाते हैं, ये फिर बंद हो जाती है, इसकी सफाई होती है, फिर 9 10 की सुबह फिर लोग आ जाते हैं, तो फिर ये 10 11 12 13 तक खुली रहती है। दुआ फरमाओ अल्लाह हमें यहाँ हज पर आने नसीब फरमाओ। और ऐसा वो सामने देखो पुल नजर आ रहा है आपको, पुल के साथ देख लो ना, एक ऊपर नीचे 4 फ्लोर नजर आ रहे हैं, 3-4 फ्लोर है, और सफेद बड़ी छतरी बनी हुई ऊपर टॉप पे, जाली सी लगी हुई है, ये शैतानों की मारने की जगह है। जमरात बोलते हैं, क्या बोलते हैं शरीयत में? जमरात का माना किंकर मारने की जगह। भाई सब वो जो छतरी आपको नजर आ रही है और अंदर अंधेरा नजर आ रहा है, दरमियान वाला जो पिलर है इसके सीध में अंदर उस छतरी के नीचे तक चौड़ा किस्म का पिलर इलामत के तौर पे लगाया है। ये पहले वाला है, क्या है जी? पहला जमरा इसको बोलते हैं। दूसरा जमरा उसको क्रॉस करके परली तरफ, तीसरा जो सबसे बड़ा वाला कहलाता है हुक्बा, वो उससे आखिर में है। ये मेरे हाथ को देखो, ये तरतीब है ऐसा, ये जो अभी आप देख रहे हो ना छतरी, ये छोटा वाला, ये चीची उंगली में हिला रहा हूं, और ये उससे क्रॉस करके आगे ये फिर बड़ा, फिर उसको क्रॉस करके सबसे बड़ा। पढ़ लो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। भाई साहब लोगों का मशहूर मसला ये है, लोग क्या करें, और लोगों का कसूर है कि दाढ़ी वाली को मौलवी समझ लेते, तो क्या उस वक्त शैतान अल्लाह मानता है, फिर हम किकर मारते, तो कई लोग फिर जूते भी मारते। अपने आप को क्यों नहीं मारते हो कि दुश्मन के कहे में आके नमाज छोड़ देते हो, उसका क्या कसूर है कोई कसूर? पागल तो नहीं हो कि दुश्मन के कहे में आ जाते हो। ऐसा बाएं तरफ देख लो, दाएं तरफ, ये सारे खेमे आपको नजर आ रहे हैं, और ये काम शुरू है, देखो काम शुरू है, हज का काम शुरू है। मुमकिन है ये पक्के सीमेंट के खेमे बन रहे हैं। तो एक दफा दरूद शरीफ पढ़ लें भाई साहब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा, या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये आगे टनल है, ये भी मिना का हिस्सा है, और जैसे इस टनल से यहाँ अरबी में इसको नफक कहते हैं, क्या कहते हैं जी? नफक कहते हैं, और इसको क्रॉस करेंगे